یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ماہ رمضان کے فجر کی نماز سے قبل جتنے بھی درس ہیں چند ضروری مسائل پر مبنی یہ درس پاک اور کل کا جو درس پاک تھا وہ وضو کی فرائض قرآن مجید کی روشنی میں جو بیان کی گئی اس کی چند چیزیں۔ گزشتہ درس کے اندر وضو کا جو پہلا فرض ہے قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر فرمایا گیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ فرائض وضو میں سے پہلا فرض چہرے کا دھونا، اس کے بعد وضو کے فرائض میں سے جو دوسرا فرض ہے وہ قرآن مجید کے اندر اس چیز کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ فرائض وضو میں سے دوسرا فرض جو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، یہ فرض ہے، اور فقہاء کرام جو ہے وہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہاتھ دھونے کی جو فرضیت ہے تو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ ایک چیز فقہاء کرام نے وضو کی مسائل اور بالخصوص فرائض وضو میں جہاں ہاتھوں کے دھونے کا تذکرہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ چیز بیان فرمائی کہ اگر وضو کے کسی عضو پر کوئی چیز اضافی ہو تو اس اضافی چیز کو بھی دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہیں، تو اب نارمل فطرتی طور پر عموماً کیا بلکہ ہاتھ جو مکمل ہوتا ہے وہ 5 انگلیوں کے ساتھ مکمل ہے ہاتھ۔ تو اب جو 6ٹھی انگلی ہے یہ اضافی ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ، لیکن چونکہ ہاتھ دھونا فرض ہے اور یہ اس عضو کے ساتھ اضافی جو انگلی ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہاتھ 5 انگلیوں سے مکمل ہو جاتا ہے تو 5 انگلیوں کو دھو کر یہ سمجھے کہ اس کا وضو کا فرض مکمل ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو ساتھ اضافی انگلی ہے اس کا بھی دھونا اس کے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح باقی ہاتھ کا دھونا یہ فرض ہے۔
اب بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی چونکہ تخلیق ہے، کوئی بندہ اگر ایسا ہے کہ جس کے کاندھے سے 2 ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ سے 2 ہاتھ نکلے ہوئے ہیں ایک سائڈ کے، ویسے تو نارمل 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، لیکن ان 2 ہاتھوں کے علاوہ یہ کاندھے سے کوئی ہاتھ اور لٹکا ہوا ہے، یہاں سے اس کی جو ہے وہ فطرتی طور پر بچپن پیدائشی طور پر یہاں سے بھی ایک ہاتھ لٹکا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ یا وہ کاندھے سے لٹکا ہوا جو اس کا جسم کا حصہ ہے، وہ اگر فرض جو حصہ ہے جس کو دھونا فرض ہے، اس حصے کے سامنے اس کا جتنا حصہ آئے گا اس کو بھی دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ اس کا مکمل ہے اور اس کے کاندھے کے ساتھ لٹکا ہوا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ یہاں تک آ رہا ہے، تو اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو کونی تک کا حصہ ہے اس کے لیے دھونا فرض ہے، چونکہ کاندھے کے اوپر نہ اس ہاتھ کو دھونا فرض ہے تو نہ جو ہے وہ اضافی جو ہاتھ ہوگا اس کو دھونا فرض ہوگا، لہذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ اضافی جو حصہ ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی دھو لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن کونیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ تو فرائض وضو میں سے دوسرا جو فرض ہے وہ ہاتھ کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اب فقہاء کرام اس چیز کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے غالباً پچھلے کسی درس میں اس چیز کو بیان بھی کیا کہ جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، چاہے وہ چہرہ ہے، چاہے وہ دونوں ہاتھ ہیں یا وہ پاؤں ہیں، ان میں سے اگر ایک سوئی کے کنارے کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو جو کہ وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا تو کامل طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر کامل طہارت حاصل نہیں ہوتی تو پھر نماز پڑھنے کے قابل بندہ نہیں بنے گا۔ اس لیے جو آزاد ہونا فرض ہے ان اعضاء میں سے سوئی کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کنارہ، اس کنارے کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، لہذا جو اعضاء وضو جن کا دھونا فرض ہے ان کو احتیاط سے دھونا چاہیے۔ اور یہ بھی چیز میں نے بیان کر دی تھی کہ ہر عضو جو فرائض میں شامل ہیں جن کو فرض قرار دیا گیا دھونا، مثال کے طور پر کہ کہا گیا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، پاؤں دھونا، ہاتھ دھونا اور چہرہ دھونا یہ فرض قرار دیے گئے، تو ان سب کا جو دھونا ہے وہ فرض ہے، اور اس کے اندر اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ تاکہ اس کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اب کتنی بار دھونا فرض ہے؟ تو یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ چہرے کو ایک بار دھونا یہ فرض ہے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ ایک بار فرض ہے، پاؤں جو ہے وہ دونوں ان کو ایک بار دھونا یہ بھی فرض ہے۔ ایسا تو پھر ہم 3 بار کیوں دھوتے ہیں؟ چہرہ بھی 3 بار، ہاتھ بھی 3 بار، پاؤں بھی 3 بار، تو 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ اب 3 بار دھونے میں کیا حکمت ہے؟ جو کہ یہ اعضاء وضو فرض ہے، ان کا دھونا ضروری ہے، تو 3 بار ایک عضو کو اس لیے دھویا جاتا ہے کہ اگر فرائض میں سے فرض پہلے دھونے کے ساتھ مکمل نہیں ہوا تو دوسری بار دھوئے گا تو ہو سکتا ہے جو جگہ خشک رہتی ہے وہ دھل جائے، چونکہ ایک بار دھونا تو فرض ہے۔ اگر دوسری بار بھی دھونے سے وہ فرض ادا نہیں ہوا تو تیسری بار جب دھوئے گا تو سنت اگر مکمل نہیں بھی ہوگی تو تیسری بار دھونے سے کم از کم جو ایک بار دھونے کا فرض ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سنت 3 بار دھونے کو قرار دیا گیا، لہذا وضو کا جو فرض اعضاء ہیں یا دیگر جو اعضاء ہیں ان کو 3 بار دھونے میں یہ حکمت رکھی گئی کہ اگر کوئی اس پہلی بار صحیح طریقے سے نہیں دھولا تو دوسری بار دھل جائے۔ باقی ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا یا پاؤں دھونا یہ ایک بار فرض ہے اور 3 بار سنت ہے۔
اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، عورت ہے اس نے ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، چوڑیاں کسی قسم کی بھی ہیں، پلاسٹک کی ہیں، کانچ کی ہیں، سونے کی ہیں، چاندی کی ہیں، جس ہاتھ سے بھی بنی ہیں چوڑیاں پہنی ہیں، اور اگر اس کے بازو میں چوڑیاں اتنی تنگ ہیں کہ وہ آگے پیچھے حرکت دینے کے بغیر وہ چوڑیاں وہاں سے نہیں ہلتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ وضو کرے تو بازوؤں کو دھوتے وقت چوڑیوں کو حرکت دے کر وہاں تک پانی کو پہنچائے، اور اگر حرکت دینے سے بھی وہ چوڑیاں نہیں ہلتی یا انگوٹھیاں نہیں ہلتی تو اس کو چاہیے کہ وہ انگوٹھی یا چوڑیاں اتار دیں۔ تین صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ انگوٹھی اتنی کھلی ہو کہ بغیر حرکت دیے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہو، پانی رہ جاتا ہو وہاں تک، ایسی صورت میں اس کو ہلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ اس کو حرکت دیے بغیر اس تک پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو حرکت دے کر آگے پیچھے کر کے یہ جو انگوٹھی کی نچلی جگہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ حرکت دینے سے بھی ہلتی نہیں ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ہو، چوڑیاں ہوں یا اعضائے وضو جو فرض ہیں جن کا دھونا ضروری ہے، عورتوں کی جو ہے وہ زیورات میں سے ہے، تو ایسی چیز کو اتار کر وضو کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ حرکت دینے سے ہل نہیں رہی اور پانی اس تک بہے گا نہیں، اور جب تک پانی نیچے بہہ نہیں جاتا تب تک وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب تک وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا تب تک کامل طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے ناخنوں میں کسی وجہ سے میل جم جاتی ہے، مثال کے طور پر جو چمڑا رنگنے کا کام کرتے ہیں نا، تو ان کے ہاتھوں میں وہ چمڑے کی جو آلائشیں ہوتی ہیں یا اس کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ بعض اوقات جم جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کوئی شخص مٹی کا کام کرتا ہے تو ناخنوں میں مٹی چلی جاتی ہے، مٹی جم جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی عورت ہے اس نے مہندی لگائی ہوئی ہے، تو اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی نے مہندی لگائی ہوئی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، مرد کے لیے لگانا تو منع ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اگر لگائی ہوئی ہے تو مسئلہ تو بہرحال اپنی جگہ پر برقرار ہے، تو وہ مہندی لگی ہوئی ہے یا کسی ایسی مٹی کی جگہ پر کام کرتا ہے کہ ناخنوں کے اندر مٹی جمی ہوئی ہے، یا چمڑے کی رنگائی کا کام کرتا ہے تو وہ کوئی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اوپر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ ناخنوں میں جم گئی ہے، تو اس کے حوالے سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اگر ہے تو اس کو بغیر اتارے بھی وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس میں حرج ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ دن میں 5 نمازیں ہیں، ممکن ہے اس کو 5 نمازوں کے لیے 5 بار وضو کرنا پڑے، اب ہر بار وہ ناخنوں سے میل نکالے گا، ہر بار مٹی اتارے گا، پھر جو ہے وہ تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا حرج ہے، اور اس کے لیے جو ہے بچنا جسے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، بچنے کی صورت بہت کم ہے، تو اس لیے اس نے اگر مٹی ناخنوں سے نہیں نکالی، ناخنوں سے مٹی نکالے بغیر اس نے وضو کیا تو یہ وضو کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں یہ چیز جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ وضو کے فرائض میں سے جو دوسرا فرض ہے ہاتھ کا دھونا، اس میں جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہاتھ کونیوں سمیت ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق۔ اس سے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، قرآن کی ظاہری آیت کا ظاہری مطلب دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے لے کر یہاں تک، تو الہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ انتہا کے لیے بولا جاتا ہے، اور من ابتدا کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، ٹھیک ہے کہ من المسجد الحرام، من جو ہے یہاں ابتدا کے لیے کہ یہاں سے ابتدا ہوئی، تو فرمایا کہ الی المسجد الاقصی، اور جو پہلا حصہ تھا معراج کا وہ مسجد اقصی تک مکمل ہوا۔ تو جب یہ بولا جاتا ہے تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جہاں آئے گا کہ الہ، کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، تو اس چیز تک ہوگا وہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ لیکن فقہاء کرام نے اس چیز کو بال اتفاق بیان کی ہے کہ قرآن مجید نے جو یہ کہا کہ وَامْسَحُوا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ چہرے کا دھونا، اور آگے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، یہ فرض قرار دیا گیا۔ تو چونکہ قرآن نے کہا إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، تو کونیوں تک کا ترجمہ کر کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کونی ہے وہاں تک دھو کر بات ختم کی جائے، بلکہ کونیوں سمیت جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے کہ المرافق، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت ہونا فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کونیوں تک وضو کے جو اعضاء فرض ہیں، ہاتھ دھونا فرض ہے، یہاں انتہا نہیں ہے کونیوں تک، بلکہ کونیوں سے آگے تک، تاکہ کونی اس کے اندر شامل ہو۔ کونیوں تک ختم نہیں کرنا، بلکہ کونیوں کو وضو کے اعضاء جو ہاتھ دھونا فرض ہے ان ہاتھوں میں کونیوں کو ساتھ دھونے میں شامل کرنا چاہیے، اور یہ اگر شامل نہیں ہے تو پھر فرض مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض آرام جب خاص طور پر اب تو گرمیوں کا موسم ہے، اب تو آزاد ٹھیک طریقے سے دھل جاتے ہیں، لیکن جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو جلدی جب بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ جو کونیوں والا حصہ ہوتا ہے، یہ نیچے جو جگہ ہوتی ہے یہ خشک رہ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں دھونا فرض ہے وضو کے اندر، ان میں سے اگر کوئی سوئی کے کنارے کے برابر بھی کوئی چیز خشک رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو کامل نہیں ہوگا، اور اگر وضو کامل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ذری بات ہے وہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو لہٰذا اس لیے خاص طور پر جب سردیوں کے موسم میں وضو کرتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہو یا گرم، تو اس چیز کی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جو کونیوں کا یہ نچلا حصہ ہے، کئی اور مقامات ہیں جسم کے کہ جہاں پر احتیاط سے دھونا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ کونیوں کی جو جگہ ہے یہ ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں، بے شک کسی دن آزما لیں، جلدی آپ وضو کریں، اس میں احتیاط نہ کریں، آپ بار بار دیکھیں کہ یہ جگہ خشک رہے گی۔ تو لہٰذا اس لیے اس چیز کو خاص طور پر مد نظر کے اوپر سے ہم دھو لیتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو یہ جگہ بھی جو ہے وہ اس کی احتیاط کے ساتھ دھونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی آپ کو بھی مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔